ہن جناب دے سامنے جناب علامہ عارف حسین جتوئی صاحب او خطاب فرمان گے اور اونا تو فوراً بعد استاد و ذاکرین استاد اختر حسین تور صاحب او خطاب فرمان گے۔ دعائی ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ درود مل کے سارے زبان بلند آواز سے تلاوت فرماؤ۔ آواز تھوڑی کھول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار قائم مولا کے ظہور کے اس رات کی صدقہ میں جتنا بندہ سرکار قائم کی خوشی میں جتنا خوش ہے، کوشش کرے صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ ہے زیادہ بات شروع کریں جی۔ محمد و آل محمد کا خالق اللہ، محترم بانیانی مجلس اور آپ تمام سادات و مومنین کے اس عظیم بارگاہ میں چل کے آنے اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے۔ حسین علیہ السلام کی کریمہ ماہ ان ایام اور ان لیال کی صدقہ میں جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ جتنے مومنین تنگ دست ہیں ان کی حسین علیہ السلام کی کریمہ ماہ اپنے پاک بیٹوں کے صدقہ میں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں آج کی رات کی صدقہ میں اور اس دن کی صدقہ میں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے مومنین سفر میں ان کا سفر بے خوف و خطر فرمائے، اور آج کی رات کی صدقہ اور اس عظیم دن کی صدقہ پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے، حاضرین میں سے یا غائبین میں سے جتنے مومنین اس علاقے کے مومنین بے اولاد ہیں، حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں اپنے پاک بیٹوں کے صدقہ میں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اور ہماری لاکھ دعاؤں کی ایک دعا، ہمارے پردے والے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ بس کوئی آپ کے سامنے یعنی جو ہے زیادہ زیر یعنی آپ کی سمع خراشی نہیں کرنی جناب، آپ کا مہمان ہوں۔ وہ 7-8 گھنٹے کا ملتان سے سفر کر کے آپ عظیم عزاداروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو اگر ہو سکے بس ایسے ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا میرا ہم سفر رہنا ہے تاکہ بات کرنے کا لطف آئے۔ یہ جو عظیم بات کرنے لگا ہوں بھائی جان، پتہ نہیں آپ میں سے کون خریدار ہے، میں جو ہے پہلی بار یہاں پہ آپ عظیم عزاداروں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں،
اور اسی پہ میں نے فیصلہ کرنا ہے. اختر صاحب، اسی پہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا. یہ جو پچھلی یہ 15 شعبان کی رات گزری ہے نا قبلہ، یہ وہ عظیم رات تھی کہ جس میں وہ تشریف لایا کہ جس کا منتظر خود خدا کی ذات ہے. مہربانی جناب. اور جناب اس شب کی وہ حقیقت ہے. میں پہلا جملہ جشن کا کہوں اور اس کے بعد جو ہے اس علاقے کا مجمع اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے مسافر کے ساتھ آپ جو ہے بے نیازی کر جائیں تو پھر آپ ذاکر کو سننے آئے ہیں، ذکر کو نہیں سننے آئے. یہ جو 15 شعبان کی رات گزری ہے یہ کوئی طلسمی حقیقت رکھتی ہے. وہ کیسے؟ یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس رات میں باطل جتنا بھی زور لگا لے کسی کے گھر حرامی بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. سارا بولو اونچا بولو حیدری. اور امام صادق فرماتے ہیں کہ اسی رات کے صدقے اگر کوئی بچہ کسی کافر کے گھر یا کسی دہریے کے گھر یا کسی مشرک کے گھر پیدا ہو بھی جائے تو صاحب زمان کی برکت سے جوانی چڑھنے سے پہلے وہ مومن ہو جائے گا. یہ ہے 15 شعبان کی شب کی عظمت. اور حدیث میں ملتا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ ارادہ کرے کہ میں آج کی رات اور اس دن 1,00,000 اور 1 کم 24,000 انبیاء کو ہاتھ ملاؤں تو ائمہ فرماتے ہیں آج کی رات جو ہے بندہ زیارت امام حسین کو ترک نہ کرے. اور زیارت امام حسین کی عظمت کیا ہے جناب؟ ایسی اپنی بات کا آصف صاحب اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ایک آیت سے. ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر. کہ صفا نامی پہاڑ انکل جی یہ اور اس کے بعد جو دوسرا پہاڑ ہے مروہ، یہ دونوں پہاڑ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ 2 پہاڑ ہیں. اور پہاڑ جناب سوچنے والی بات ہے نا کہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے کیسے ہو گئے؟ کیونکہ اس کی وجہ قبلہ آصف صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک حجت کی ماں دوڑی تھی. کون؟ جناب ہاجرہ. جناب ہاجرہ دوڑی تھی تو اللہ نے ان دونوں پہاڑوں کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دے دیا. تو ہر حاجی پہ یہ واجب ہے جب وہ حج کے لیے جائے تو دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑے. یہ ایک عمل ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. اسی پردے سے ہمارے مذہب شیعہ کے 1 2 3 4 7 آسمانوں سے بڑا نام ہے علامہ سید علی مبید ابتہی. انہوں نے کہا کہ یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان یہ فاصلہ ہے، انہوں نے اس راز سے پردہ ہٹا کے انہوں نے کہا یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان فاصلہ ہے اتنی فاصلہ عباس اور حسین کے درمیان ہے. اور یہ فاصلہ میں آپ کی داد کا انتظار ہی نہیں کرتا، میں اس جملے پہ فرشتوں سے داد لوں گا. آپ موجیاں والا چپ کر جائے، آپ کی داد کی پرواہ نہیں ہے. اس راز سے پردہ ہٹا کے آگے علامہ فرماتے ہیں پتہ نہیں یہ عباس
عباس مولا کے درمیان اور حسین مولا کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے؟ میں قبلہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا قبلہ یہ اتفاق تب ہوتا کہ کربلا والوں کی لاشیں بنی اسد والوں نے دفن کی ہوتی. یہ سجاد مولا نے اذن امامت سے آ کے اپنی لاشیں دفن کر کے ہر شیعہ کو بتلا دیا کہ اسلام کا حج مکے میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے. ہتچے حیدری. اسلام کا حج اختر صاحب اور عشق کا حج جو ہے کربلا میں ہوتا ہے. آگے علامہ فرماتے ہیں کہ عشق کے حج کا جو ہے نا بیت اللہ کعبہ وہ ہے حرم حسین، اور جو عشق کے حج کی مسجد الحرام ہے وہ ہے حرم عباس، اور جو کربلا کا زوال بیٹا ہے اس جملے پہ نہ بولا تو میں ملتان تک دکھی جاؤں گا. اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں عشق کے حج کے حجر اسود کا نام ہے مقام علی اصغر. حیدری. عشق کے حج کے حجر اسود کا نام کی بلاسف صاحب جو ہے وہ کیا ہے؟ علی اصغر. اس کے بعد علامہ جعفر شوستری فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اسلام کے حج کا بھی ایک احرام ہوتا ہے اور عشق کے حج کا بھی ایک احرام ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو اسلام کے حج کا احرام ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں دو انسلی چادریں، وہ ہوتے ہیں سفید دو انسلی چادریں، ایک اوپر ایک نیچے. اور جو عشق کے حج کا لباس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیاہ لباس، اور جو عشق کے حج کا لباس ہوتا ہے وہ سلا ہوتا ہے. اور جو اسلام کے حج کا لباس ہوتا ہے وہ مردہ کی شبیہ ہوتا ہے، اور کفن جو ہے وہ مردہ پہنتے ہیں، لباس زندہ پہنتے ہیں. اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں آؤ تو مر کے آؤ. شبیر اعلان کر رہا ہے میری بارگاہ میں آؤ میں تمہیں زندگی دے دوں گا. میں تمہیں زندگی دے دوں گا. اور ایک آخری جملہ اور اس کے بعد اپنے بھائی کے حوالے منبر کرنا چاہتا ہوں. عظمت زیارت امام حسین دیکھنا جناب. عظمت زیارت امام حسین یہ ہے، امام صادق فرماتے ہیں کہ ایک زائر امام حسین اپنے وطن سے جب ارادہ کرتا ہے اور جب وہ آتا ہے نا کربلا، بہت عظیم جملہ ہے کہ وہ جب کربلا میں آ کے ہمارے دادا حسین کے حرم میں بیٹھتا بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا، ٹھہرتا بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں ٹھہرتا، صرف ایک لمحہ رکتا ہے، صرف ایک لمحہ آ کے ہمارے دادا حسین کے حرم میں آ کے رکتا ہے اور ہمارے دادا حسین کی ذری کی طرف نگاہ کرتا ہے. اللہ اس مومن عزادار زائر کی نظر میں وہ کمال پیدا کر دیتا ہے. جب وہ زائر مولا کی یہ زیارت کر کے حرم سے باہر نکلتا ہے تو پروردگار اس زائر حسین کو 3 لاکھ، نہ 3000 نہ 300، 3 لاکھ ایسے گناہگاروں کی شفاعت کا حق دیتا ہے کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. بس اسی جملوں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا جو آخری جملہ ہے وہ ہے اللہ حافظ.